بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، جیسا کہ آپ تمام لوگ جانتے ہیں کہ ہم نے ایک نئے پروگرام کا آغاز کیا ہے جس کا عنوان ہے سیرت معصومین علیہم السلام۔ ہم آج اس پروگرام کی 6ویں ایپیسوڈ ہم اپنے یوٹیوب چینل پر اپلوڈ کرنے جا رہے ہیں۔ ناظرین محترم، ہم نے کل کی ایپیسوڈ میں رسول خدا صلی اللہ علیہ کے گروپ میں موجود منافقین کے بارے میں مطالعہ کیا تھا، کے بارے میں بات کی تھی کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ کے گروپ میں منافقین کس طرح کے لوگ تھے۔ سامعین محترم، روایات میں ملتا ہے کہ جب وہ لوگ منافقین 22 سال محنت کرنے کے بعد رسول کی ذات کو کمتر ثابت نہ کر سکے تو انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ کو شہید کرنے کا منصوبہ بنایا کہ اب رسول کی ذات کو ہم کمتر ثابت تو نہ کر سکے، اب رسول کی ذات کو شہید کیا جائے۔ اس کے نتیجے میں جنگ تبوک وجود میں آئے۔ ناظرین محترم، کچھ لوگوں نے اعلان کیا، خبر پھیلا دی کہ مدینے میں کچھ لوگوں نے خبر پھیلائی کہ روم کی فوج بڑھ رہی ہے۔ اس کے نتیجے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ کو جب اس کے بارے میں معلوم ہوا تو رسول خدا صلی اللہ علیہ نے رومیوں کے مقابلے میں مقابلہ کرنے کا سوچا، جنگ کرنے کی سوچی۔ اب جن منافقین نے یہ خبر پھیلائی تھی وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ کے ساتھ تھے۔ جب تھوڑا رسول خدا صلی اللہ علیہ جنگ کے نتیجے سے ارادے سے نکل کر تھوڑا سا آگے بڑھے تو ان لوگوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ کو کہا، یا رسول اللہ، ہمارا جانے کو جی نہیں چاہ رہا۔ ان لوگوں نے جب رسول خدا صلی اللہ علیہ کو کہا کہ یا رسول اللہ، ہمارا جانے کو جی نہیں چاہ رہا، تو رسول خدا صلی اللہ علیہ نے انہیں بہت منانے کی کوشش کی، انہیں آمادہ کرنے کی کوشش کی، مگر وہ لوگ نہ مانے۔ تو سامعین، جب رسول خدا صلی اللہ علیہ نے انہیں آخر میں جا کر اجازت دینی پڑی رسول خدا کے ساتھ، جب رسول خدا صلی اللہ علیہ نے انہیں اجازت دے دی تو وہ مدینے میں واپس گئے۔ مدینے میں واپس جا کے ان لوگوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ کے خلاف منصوبات بنانے شروع کیے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ انہوں نے یہ کیا کہ جب قافلہ تھوڑا آگے بڑھ جائے گا، رسول خدا آگے تھوڑے بڑھ جائیں گے تو ہم مدینے کی تمام عورتوں کو قتل کر کے مکہ کی فوجوں کو انہوں نے مدینے میں بلوا لیا۔ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ کی قافلہ آگے بڑھ جائے گا، ہم مدینے کی تمام عورتوں کو قتل کر کے مکہ کی فوج کو بھی بلا لیا، تب ہمارا پورا کنٹرول ہم مدینے پہ لے لیں گے۔ حضرت محترم، جب رسول خدا صلی اللہ علیہ کو حضرت جبریل امین نے اس منصوبے کے بارے میں، ان کے ارادے کے بارے میں آ کر خبر دے دی تو رسول خدا صلی اللہ علیہ نے حضرت علی علیہ السلام سے فرمایا کہ علی، تم مدینے جاؤ کیونکہ مدینے کو تمہاری ضرورت ہے۔ علی مدینے جاؤ۔ علی اب رسول خدا صلی اللہ علیہ کے حکم کے مطابق مدینے تشریف لے۔ جب مدینے تشریف لے گئے پھر انہوں نے منافقین نے دیکھا کہ ہمارا منصوبہ ابھی بھی قبول نہیں ہو رہا تو انہوں نے یہ افواہ پھیلائی کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ علی سے ناراض ہو گئے ہیں اور انہیں اپنے قافلے سے نکال دیا، اپنے گروپ سے نکال دیا۔ ناظرین محترم، یہ خبر اس طرح آگ کی طرح پھیل گئی اور تمام لوگ علی سے کنارہ کشی کر لی، علی سے دور ہو گئے۔ ناظرین محترم، علی سمجھاتے رہے کہ رسول خدا مجھے قطر نہیں اپنے فوج سے نکال سکتے۔ جب انہوں نے یہ نہ مانا تو رسول خدا صلی اللہ علیہ کا پیغام ان تک لے کر آئے، کہا یا رسول اللہ یہ کہتے ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ نے فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا ترضى ان تكون مني بمنزلة هارون من موسى۔ اے رسول، اے علی، تو کیا تم اس چیز کو پسندیدہ نہیں سمجھتے کہ تمہیں میرے ساتھ وہی مقام ہے، تمہارا میرے نزدیک وہی مقام ہے جو ہارون کو موسیٰ کے نزدیک تھا؟ اور بے شک تو غیر انہ الا نبی بعدی، اور بے شک میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، میں آخری نبی ہوں۔ جب یہ لوگوں کو بتایا تو علی علیہ السلام یہ لوگوں کو سنا کر واپس جانے لگے۔ تو ناظرین محترم، جب لوگوں نے منافقین نے دیکھا کہ ہم اپنے مقصد میں، ہم مدینے پر قابض ہونے پر کامیاب نہیں ہو رہے تو انہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ پر اور پروپیگنڈے کرنے شروع کیے اور انہوں نے اپنے پروپیگنڈے بنانے شروع کیے۔ ناظرین محترم، جب رسول خدا صلی اللہ علیہ کی ذات کو شہید کرنے کی کوشش کی گئی۔ ناظرین محترم سامعین، جب رسول خدا صلی اللہ علیہ روایات میں ملتا ہے کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ مدینے سے گزر رہے تھے تو ایک ایسی جگہ پر جا کے رکے جہاں دونوں سائڈ، دونوں اطراف میں پہاڑیاں موجود تھی اور درمیان میں ایک تنگ سا رستہ تھا۔ تو روایات میں ہے کہ کچھ لوگ پہاڑ کی چوٹی پر چڑھے ہوئے تھے کہ رسول خدا اس تنگ رستے سے گزرے اور ہم وہاں سے پتھر پھینک کر نعوذ باللہ معاذ اللہ رسول کو شہید کرتے ہیں۔ ناظرین محترم، رسول خدا صلی اللہ علیہ رسول خدا صلی اللہ علیہ اونٹنی پر بیٹھے ہوئے تھے، اس تنگ رستے سے گزرنے لگے۔ حضرت عمار یاسر نے رسول کی اونٹنی کی مہار پکڑی اور حضرت حذیفہ یمانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے تھے رسول خدا کے قافلے کے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ روایات میں ملتا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ نے فرمایا کہ اے حذیفہ، جب رات ہو گئی کا فرمایا اے حذیفہ، مجھے نظر آ رہا ہے کہ کچھ لوگ پہاڑی کی چوٹی پر میرے منتظر ہیں کہ میں یہاں سے گزروں اور مجھ پر حملہ کریں۔ حذیفہ، یہ مجھے ہلاک کرنے کے غرض سے آئے ہیں۔ اور ناظرین محترم، اللہ کے حکم سے بجلی گرجی اور رسول خدا صلی اللہ علیہ نے تمام لوگوں کو دیکھ لیا، تمام لوگوں کو نگاہوں
کہ رسول خدا صلوات اللہ علیہ کی نگاہ تمام لوگوں پر پڑ گئی۔ اب ناظرین محترم، حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے کچھ لوگ آ کر پوچھا کرتے تھے کہ ایک شخص آ کر مجھ سے بار بار اس بارے میں پوچھا کرتا تھا کیا میں ان منافقین میں تھا؟ تو حضرت حذیفہ جب کوئی جواب نہ دیتے تو وہ شخص خود کہتا انا من المنافقین، میں بھی انہی منافقین میں سے تھا۔ بہرحال ناظرین و سامعین محترم، اب کچھ رسول خدا صلوات اللہ، آخری بات کریں کہ رسول خدا صلوات اللہ علیہ کی قاتل کو چھپانے کے لیے یہ بات کی گئی کہ رسول خدا صلوات اللہ، یہ سازش کی گئی، یہ افواہ پھیلائی گئی ہمارے لوگوں میں کہ رسول خدا صلوات اللہ علیہ کو ایک یہودی عورت نے زہر دے کر شہید کیا تھا۔ نہ، یہ پروپیگنڈا اس لیے کیا گیا کہ ایک شخص کے کردار کو چھپایا جانا تھا، ایک شخص کو چھپانے کے لیے یہ تمام پروپیگنڈا کیا گیا۔ روایات یہ بتاتی ہیں کہ جب 9 ہجری میں یہ لوگ، یہ منافقین رسول خدا صلوات اللہ علیہ کو نقصان پہنچانے میں ناکام ہوئے تو انہوں نے اس کے بعد کا کوئی وقت چنا، لیکن تاریخ کہتی ہے کہ 10 ہجری کو حجت الوداع کے موقع پر حج سے واپسی پر رسول خدا صلوات اللہ علیہ نے 1.25 لاکھ حاجیوں کے درمیان پالانوں کا ممبر بنایا اور علی کا ہاتھ اٹھا اٹھا کر دکھا کر اعلان کیا من کنت مولا فہذا علی مولا، کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا، جس کا میں سردار ہوں اس کا علی سردار ہے۔ محترم، جب رسول خدا صلوات اللہ علیہ نے علی کی ولایت کا اعلان کیا، علی کی ولایت کا اعلان کیا تو لوگ اور پریشان ہو گئے اور یہ کہنے لگے کہ اگر ہم نے ابھی کچھ نہ کیا تو ہمیں اور بعد میں موقع نہ ملے گا۔ اب سامعین محترم، تمام لوگوں نے اس موقع کی تلاش میں رہے کہ ہمیں موقع ملے اور ہم رسول کی ذات کو نقصان پہنچائیں۔ سامعین محترم، سفر کے آخر پھر انہیں موقع ملا۔ رسول خدا صلوات اللہ علیہ سفر کے مہینے میں شدت سے اس قدر بیمار ہو گئے کہ ان سے اٹھنے کے قابل نہ رہے، اٹھنا بھی نہیں جاتا تھا، اس قدر بیمار ہو گئے۔ سامعین محترم، اب جب ان لوگوں نے دیکھا کہ رسول بیمار ہو گئے ہیں، انہوں نے موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے رسول خدا صلوات اللہ علیہ نے اپنے آخری وقت میں ایک کام، رسول خدا صلوات اللہ علیہ نے 8 ہجری میں کچھ لوگوں کا قافلہ، کچھ لوگوں کو ایک گروپ بنا کر روم کی طرف بھیجا، جس میں حضرت عبداللہ، حضرت جعفر طیار، حضرت حارث تھے۔ جب وہ رستے میں ہی شہید ہو گئے، رستے میں ہی ان کو قتل کر دیا گیا۔ جب وہ لیکن رسول خدا صلوات اللہ علیہ نے 3 سال تک ان کی کوئی خبر، پلٹ کر کوئی خبر نہ لی۔ اب سامعین، رسول خدا صلوات اللہ علیہ نے اپنے آخری دور میں کچھ لوگوں کو اکٹھا کیا اور کہا کہ میں تمہارا ایک گروپ بناتا ہوں، ایک گروہ بناتا ہوں، اور جس کا سردار 18 سال کے ایک جوان اسامہ بن زید کو بنایا، اس کو سردار قرار دے کے انہیں مدینے سے نکال دیا۔ انہیں کہا کہ تم مدینے سے چلے جاؤ۔ جب وہ مدینے سے چلے گئے تو کچھ لوگ بعد میں واپس رسول خدا کے پاس آ جاتے۔ رسول نے پوچھا کہ تم واپس کیوں آ رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ، ہم آپ کو بیماری کی حالت میں چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ سامعین، رسول خدا صلوات اللہ علیہ نے انہیں حکم دیا کہ تم چلے جاؤ۔ بہرحال 2 یا 3-4 میل کا سفر کرنے کے بعد وہ لوگ پھر واپس آتے، پھر آ کے رسول خدا صلوات اللہ علیہ کے پاس کہتے کہ یا رسول اللہ، ہم آپ کو چھوڑ کر نہیں جا سکتے، بیماری کی حالت میں ہم آپ کو چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ رسول خدا صلوات اللہ علیہ جلال میں آئے، اس قدر جلال میں آئے کہ اٹھ تو نہیں سکتے تھے، لیکن حضرت عباس، حضرت مولا علی علیہ السلام کو بلایا اور سہارا لے کر کہا کہ مجھے مسجد میں لے چلو۔ مسجد میں جب پہنچے تو لوگوں کو اکٹھا کر کے کہا کہ تم لوگوں کو میں حکم دیتا ہوں کہ سب لوگ مدینے سے چلے جاؤ، سب لوگ مدینے سے نکل جاؤ، اگر کوئی میرے حکم کی تعمیل نہ کرے تو اس پر اللہ کی لعنت ہوگی۔ بس ناظرین محترم، بہرحال 28 سفر رسول خدا صلوات اللہ علیہ کی شہادت ہوئی۔ صحیح بخاری میں 5 مقامات پر یہ روایات ملتی ہے، صحیح بخاری میں 5 مقامات پر یہ روایت ملتی ہے کہ رسول خدا صلوات اللہ علیہ نے اپنے آخری وقت میں کہا کہ مجھے کاغذ اور قلم لا دو کہ میں تمہیں کچھ لکھ دوں، مگر کچھ لوگ ایسے بدبخت تھے جنہوں نے اس چیز سے انکار کر دیا، کہ کہا کہ یہ رسول خدا صلوات اللہ علیہ کی ذات پر تہمت لگائی کہ اس کو ہذیان ہو گیا ہے اور یہ ہذیان بکتا ہے، یہ اونٹ پٹانگ سی باتیں کرتا ہے، نعوذ باللہ۔ ناظرین محترم، رسول خدا صلوات اللہ علیہ نے فرمایا کہ مجھے کاغذ اور قلم لا دو یہاں تک کہ تم گمراہ نہ ہوگے، اگر تم ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے۔ بس سامعین محترم، 28 سفر کی رات ہوئی۔ تاریخ کہتی ہے کہ رسول خدا صلوات اللہ علیہ کی بہت قریبی لوگوں نے رسول خدا صلوات اللہ علیہ کو زہر دے کر شہید کر دیا اور رسول خدا صلوات اللہ علیہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ بس ناظرین محترم، وما علینا الا البلاغ المبین، الا لعنۃ اللہ علی الظالمین۔ ناظرین محترم، یہ رسول خدا صلوات اللہ علیہ کی سیرت مبارکہ، جن کو ہم نے 6 ایپیسوڈ رسول خدا صلوات اللہ علیہ کی سیرت پر بنائے ہیں، آپ ہمارے جو یوٹیوب چینل پر اپلوڈ کر دیے گئے ہیں، آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ کل سے انشاءاللہ بشرطِ زندگی جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی سیرت مبارکہ کا آغاز کیا جائے گا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ، تقبل اللہ، جزاکم اللہ خیر۔